السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ قانون رکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی جاندار آئے گا، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کے اندر موت کا مزہ چکھنا ہوگا، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک اگر ہم دیکھیں گے تو اب تک ہم اور آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، جتنے لوگوں نے اس دنیا کے اندر زندگی پائی، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک وقت مقرر رکھا۔ جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے میں رکھا، ان کے نصیب میں رکھا، ان لوگوں نے اپنے اس وقت کو مکمل کیا اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا کو انہوں نے الوداع کہہ دیا۔ تو جو بھی جاندار یا یوں کہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں، ان تمام کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اس سے دنیا کا کوئی بھی انسان مستثنا نہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے کیوں نہ ہو، یا یوں کہیں کہ چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے، نیک لوگ ہوں کہ برے لوگ ہوں، انبیاء ہوں کہ عام لوگ ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو اب جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جیسا کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر اس چیز کو لے کر عام طور پر ایک تو یہ چیز ہے کہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز کو لے کر، ایک چیز کو بڑھا کر اس کے اندر، دین کے اندر بہت ساری بدعات کو ایجاد کر لیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والا مہینہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وہیں پر ایک اور چیز جو لوگ جس چیز کو اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، جس چیز سے اپنے آپ کو، اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اسی مہینے میں ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو کہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور ان تمام لوگوں کو بھی موت آنے والی ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن آیت کی قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور اس چیز سے کوئی بھی مستثنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ باقی رہے گی۔ باقی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، ان تمام کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واضح دلائل ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، جس سے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک مدت تک کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی اس مدت کو مکمل کر لی، اپنا مشن مکمل کر لیا، جب ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پھر وہ بھی عام انسانوں کی طرح اپنے وقت مقررہ پر ان کو موت آ گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام انسانوں میں بہت ساری چیزوں کا فرق ہے، لیکن حیات اور موت کے اعتبار سے، زندگی ملنے اور موت آنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام آدمی ہے، انسان ہے۔ عام انسان مطلب اس اعتبار سے نہیں کہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے، لیکن فطری اعتبار سے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر رکھا ہے وہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھی۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی مہینے کے اندر عمل میں آئی۔ اور ایک بات ہم اور آپ کو بنیادی طور پر جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی مہینہ، کسی بھی مہینے کے اندر کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کسی بھی مہینے کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ برکت والی ہے، یا یہ کہ کسی مہینے کے اندر کوئی نقصان دہ عمل میں آتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ ہم اور آپ کو دکھ دینے والا ہو، جو ہم اور آپ کو پریشان کرنے والا ہو، تو ہم اور آپ کسی بھی مہینے کو کسی بھی خاص واقعے سے جوڑ کر اس مہینے کو برکت والا مہینہ یا یہ کہ اس مہینے کو منحوس مہینہ، برا مہینہ ہم اور آپ تصور نہ کریں۔ جیسا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ کام کرتا ہے کہ ہر مہینے کو کسی نہ کسی ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اب وہ واقعہ اگر اچھا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت اچھا مہینہ ہے، اور وہیں اگر وہ واقعہ برا واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کو عام طور پر تکلیف پہنچی ہوئی ہے، یا یہ کہ کسی ایک خاص فرقے کو، یا یہ کہ کسی ایک خاص گروہ کو، جماعت کو، یا ایک خاندان کو اس واقعے سے نقصان پہنچا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں سے ایک بڑے طبقے کا آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کسی بھی مہینے کو اس وقت تک بابرکت نہیں سمجھیں گے جب تک کہ اس کے اوپر شریعت اسلامیہ کی کوئی دلیل دلالت نہ کرتی ہو۔ کسی بھی چیز کو آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات کہے تو شریعت کا اگر معاملہ ہے، شریعت کی بات ہے، تو سب سے پہلے ہم اور آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ کوئی بھی بات، دنیاوی باتیں ہیں الگ بات ہے، لیکن شرعی حدود میں آ کر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز بابرکت ہے، یہ چیز منحوس ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز واجب ہے، فلاں شریعت کے دائرے میں اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس آدمی سے سب سے پہلا مطالبہ جو ہوگا وہ دلیل کا ہوگا۔ اگر ہم بھی یہ کہیں گے کہ برکت والا مہینہ ہے، ہمیں سب سے پہلے دلیل پوچھنی ہوگی، دلیل کا مطالبہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ، تو دلیل کیا ہے؟ اب ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بابرکت ہونے کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو بابرکت مہینہ سمجھتے ہیں۔ ذی الحجہ، اس کے شروع کے خاص کر 10 ایام، اس کی فضیلت ہم اور آپ کو بتائی گئی ہے، اس لیے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ایام فضیلت والے ایام ہیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت ہم کو بتائی گئی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن برکت والا دن ہے، یہ دن فضیلت والا دن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی سال ہو،
ہم اور آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اسے نہ تو برکت والا کہہ سکتے ہیں نہ ہی اسے منحوس والا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ربیع الاول کی مثال لے لیں، اس مہینے کو ہم اور آپ اچھا مہینہ کہیں کہ برا مہینہ کہیں، اس مہینے کو ہم اور آپ بابرکت مہینہ کہیں کہ نحوست والا مہینہ کہیں۔ اسی مہینے میں نبی کی ولادت ہوئی، اگر ہم نے اس واقعے سے جوڑ کر دیکھا تو پھر یہ تو بہت اچھا مہینہ ہو گیا، برکت والا مہینہ ہو گیا، اور اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑا منحوس مہینہ ہو گیا۔ تو واقعے سے ہم اور آپ کسی مہینے کو جوڑ کر نہ دیکھیں۔ اسی طرح محرم کا مہینہ بھی ہے، محرم کے مہینے میں جو لوگ جس طرح سے لوگ جو ہے واویلا مناتے ہیں، جس طرح سے ماتم کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کر کے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ظالموں نے بے دردانہ طریقے سے ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اب لوگ اس واقعے کو یاد کر کے اس مہینے میں ماتم مناتے ہیں، اس مہینے کے اندر روتے ہیں، پلاتے ہیں، فلا جو چیزیں بدعات کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کر کے اس مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب وہیں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی مہینے میں ملی، تو یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اس فرعون بادشاہ سے، ظالم بادشاہ سے، جس نے کہ مسلمانوں کو اس وقت کے مومنوں کے گلے پڑ گیا تھا، ان کے جان کے پیچھے پڑ گیا تھا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طاقتور ظالم بادشاہ سے، ظالم فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ تو یہ اتنا اچھا مہینہ، اتنا اچھا واقعہ ہے جو کہ اس مہینے میں پیش آیا، تو پھر ہم کیوں محرم کے مہینے کو اچھا مہینہ نہیں کہتے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ واقعے سے جوڑ کر ہم کسی مہینے کو نہ دیکھیں، واقعے کی بنیاد پر کسی مہینے کو اچھا مہینہ یا کسی مہینے کو برا مہینہ نہ کہیں، جب تک کہ اس کے متعلق شریعت کے اندر ہم اور آپ کو کوئی دلیل نہ ملتی ہو۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ حاضرین، اس موقع پر چونکہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، تو ایک اور بنیادی مسئلہ، ایک اور بنیادی چیز جو ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ اس مسئلے میں لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان، مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ اختلاف اس بنیاد پر کہ ہم اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں، اب ہم اور آپ جس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں یہ عام طور پہ کیا ہے، انگلش کیلنڈر ہے، جو کہ سورج کے اعتبار سے بنایا گیا ہے، سورج کے اعتبار سے کیلنڈر چلتا ہے۔ اور جو اسلامی کیلنڈر جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر جسے کہتے ہیں، یہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے۔ چاند نکلا تو ہم نے مہینے کی شروعات کی، اور چاند کے ایام مکمل ہو گئے تو پھر ہم اس مہینے کو ختم کر کے پھر ایک دوسرا مہینہ شروع کرتے ہیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو، کوئی بھی جو کہ ہجری کیلنڈر کے اندر جو مہینے آتے ہیں، اس کی شروعات ہم اور آپ چاند کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تو الحمدللہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہونے لگا ہے کہ صرف رمضان کے علاوہ ہی نہیں، صرف رمضان ہی سے مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہجری مہینے جب بھی شروع ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایک باقاعدہ بہت سارے لوگ اعلان جاری کرتے ہیں کہ فلاں مہینے کا چاند نظر آ گیا، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، ربیع الثانی کا چاند نظر آ گیا۔ پہلے صرف رمضان میں ہوا کرتا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، کیونکہ ہم کو رمضان میں رمضان کی عبادت کرنا ہے، پھر اس کے بعد جیسے رمضان ختم ہو گیا، عید منائے، پھر ختم۔ ہجری کیلنڈر سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب عید الاضحیٰ کا، قربانی کی عید کا موقع آتا، اس وقت تھوڑا بہت ہم اہتمام کر لیتے، لیکن اب الحمدللہ جب بھی ہجری کوئی مہینہ ختم ہو کے شروع ہوتا ہے تو بہت ساری جمعیت کے لوگ، بہت سارے مختلف قسم کے جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو اپنے لیٹر پیڈ کے اندر جاری کرتے ہیں کہ فلاں مہینے کا چاند نظر آ گیا۔ تو بہرحال یہ چاند کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا یہ جو ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، یہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے۔ تو اب جو اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ہوا کہ بعض مورخین نے کہا کہ 9 ربیع الاول ہے اور بعض مورخین نے کہا کہ 12 ربیع الاول ہے، تو یہ اسی حساب کے اندر اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا حساب، بعض لوگوں نے جو حساب لگایا، اب سے 1400 سال پہلے یہ چیز ہوئی ہے، تو جب بعض لوگوں نے حساب لگایا تو ان کے حساب کے اعتبار سے وہ 9 ربیع الاول نکلا، اور بعض لوگوں نے جب حساب لگایا تو اس کے اعتبار سے وہ 12 ربیع الاول نکلا۔ لیکن راجح قول جو مورخین کے اقوال کے اندر، مورخین کی باتوں میں جو ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد صحابہ کرام نے تمام چیزوں کو محفوظ کیا کہ ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا، سفر کے فلاں تاریخ کو یہ ہوا، یہ تمام چیزیں صحابہ کرام نے چونکہ محفوظ کی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے اندر ہم اور آپ کو مورخین کے درمیان اختلاف نہیں ملتا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت اور پیدائش کے تعلق سے ہم اور آپ کو یہ اختلاف ضرور ملتا ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں جو کہ شریعت کے کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول اگر مان بھی لیں بعض مورخین کے قول کے مطابق کہ اللہ کے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو 12 ربیع الاول کو ہم منائیں تو کیا منائیں؟ کیا خوشی منائیں کہ غم منائیں؟ خوشی اس بات پر کہ نبی کی پیدائش ہوئی اور غم اس بات پر کہ نبی کی وفات ہوئی۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ تو ہم اور آپ کو دونوں کی اجازت نہیں دیتا، نہ تو پیدائش منانے کی شریعت اسلامیہ ہم کو اجازت دیتا ہے کہ تم اسے ایک عید کی طرح مناؤ، اسے ایک احتفال کی طرح مناؤ اور اسے اس کو سیلیبریٹ کرو، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور شریعت اسلامیہ ہم کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہوا ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہو، تو 3 دن سے زائد آپ سوگ منائیں، 3 دن سے زائد آپ ماتم منائیں۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جا رہی ہے، 12 ربیع الاول کو لوگ مختلف قسم کے، آپ دیکھتے جائیں ہر نئے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میلاد منائی جاتی ہے اس کے بدعاتوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ ہر نیا سال، ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمسار کر رہا ہے۔ ہر نئے سال جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، میلاد کے نام پر اتنی خرافات ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈی جے بج رہے ہیں، اس کے اندر موسیقی چل رہی ہے، اس کے اندر ناچ چل رہا ہے، اس کے اندر گانا بجانا چل رہا ہے، اس کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت ہو رہی ہے، الغرض اتنی چیزیں ہو رہی ہے جو کہ جس کے حرمت پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ناچ گانا میوزک وغیرہ اس کی حرمت پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ایسی تمام بیہودہ کامیں، ایسی تمام واہیات، ایسے تمام خرافات نبی کی پیدائش کے دن کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر میلاد کہہ کر بدعتوں کو ایجاد کر کے تمام کام آج لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا جو عنوان خاص کر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو اب چونکہ یہ تاریخ میچ کر رہی ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بھی رکھ دی۔ حاضرین، یہ بنیادی مسئلہ ہم اور آپ نے سمجھ لیا، ہم نے یاد کیا، ہم نے معلوم کیا کہ دنیا میں جو بھی آئے گا اسے جو بھی انسان اس دنیا میں، جو بھی جاندار اس دنیا میں آتے ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، انہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے، ایک وقت مقررہ کے لیے آئے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پردہ کر گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں اعلان کر دیا، انک میت وانہم میتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ جتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طریقے سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے مورخین نے صحابہ کرام سے کیا باتیں نقل کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی اس سے متعلق بڑی تفصیلی باتیں ہم اور آپ کو تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات چونکہ 12 ربیع الاول میں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل سفر کے آخری ایام میں، اگر بالضبط کہا جائے تو سفر کی 29ویں تاریخ کو مورخین لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 29 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور یہاں سے جو بیماری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اللہ کے نبی کے سر کے درد کی شکل میں یہ جو بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی، تو پھر یہ بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں، اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سر درد کی شکل میں یہ بیماری شروع ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی 11 یا 12 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سر درد کے اندر مبتلا تھے، بلکہ کئی ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں، اسی پریشانی میں، اسی درد اور کرب کی حالت میں، اسی تکلیف میں آ کر صحابہ کرام کو نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
4 یا 5 دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر درد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وجہ سے بخار بھی چڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مشکیزہ منگاتے تھے، ایک بکیٹ کی طرح سمجھیے کہ اس کو بازو میں رکھتے اور اس سے صحابہ اکرام یا ازواج مطہرات جو بھی ہوتی اس پانی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹھنڈک محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کا یہ عالم تھا، تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہوتی کہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چاہتے تھے کہ میں مسجد آؤں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں مسجد آؤں، صحابہ اکرام کو نماز پڑھاؤں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گیا، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھیں جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کریں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 15 سے 16 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے جیسے تیسے مسجد میں پہنچتے ہیں، حضرت ابوبکر جیسے ہی ان کو محسوس ہوتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کی جگہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی امامت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر اسی حالت میں امامت کراتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اب انہیں موت آنے والی ہے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انہیں موت آئے تو اپنی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 5-6 دن قبل سے روزانہ یہ بات اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہے، کل کس بیوی کے گھر میں میری باری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہوتی ہیں، ازواج مطہرات ہوتی ہیں، وہ اس بات کو سمجھ جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں رہنا چاہیں آپ جا کر رہیے۔ وہ بھی سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں، سمجھ جاتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ جہاں چاہے رہنا چاہے رہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا اشارہ کرتے ہیں، پھر صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے چلنے کی حالت نہیں ہوتی ہے، اتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے کہ چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 صحابہ اکرام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور پھر بقیہ جو 4-5 دن تھے تکلیف کے ایام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن تھے، وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے تعلق سے کتنی فکر تھی، کتنے فکر مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر تھے، کتنے فکر مند تھے کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، میرے مرنے کے بعد میری امت کے اندر وہی گمراہیاں نہ آئیں جو گمراہیاں یہود اور نصارہ کے اندر آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ابھی 3 دن قبل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی خواہش نہیں کرتے ہیں، کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے فلاں چیز کھانے کا من کر رہا ہے، کہ مجھے فلاں چیز خریدنے کا من کر رہا ہے، مجھے فلاں چیز کی خواہش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی افاقہ ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کو لگتا ہے کہ ہاں اب میں کچھ بول پاؤں گا، اب میں صحابہ کو نصیحت کر پاؤں گا، فوراً اللہ کے نبی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد پہنچ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔
انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا، لہٰذا تم کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو مسجد نہ بنانا، میری قبر پر سجدہ نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح تعلیمات ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں، جس میں واضح طور پر ہم اور آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے قریبی بندہ ہے، جو سب سے قریبی نبی ہے، اس کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اس کے وسیلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جس طرح میری اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے صحابہ دین پر قائم ہیں، صحیح راستے پر قائم ہیں، گمراہی سے نکل کر یہ ہدایت کے راستے پر جو چل رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی میرے صحابہ، میری امت کے لوگ اسی سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اسی لیے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کر رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے اپنے عقیدے کی اصلاح اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بدلہ باقی ہے، تو اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ آئے اس کا مطالبہ کرے، لے لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم میرے آپ کے اوپر قرض موجود ہے، آپ مجھے 3 درہم دینے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں، وہ صحابی ان کے اس 3 درہم جو قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیے ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا بھی کوئی بھی قرض یا کوئی بھی حق میرے اوپر باقی رہے۔ اور ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو آئے اور وہ اپنا حق لے لے، اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو تو وہ آئے اور اپنے ظلم کا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفوں کی درستگی کی جا رہی تھی، صفوں کو درست کیا جا رہا تھا، آپ نے لکڑی سے مجھے پیچھے ڈھکیلا، لکڑی سے آپ نے جو مجھے پیچھے ڈھکیلا، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئیں بدلہ لے لیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آئیں آ کر بدلہ لے لیں۔ صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ لکڑی سے مجھے پیچھے کر رہے تھے میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر کپڑا موجود ہے، اگر میں بدلہ لوں گا تو بدلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ بدلہ لے لو۔ صحابی اللہ کے نبی کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں۔ وہ بدلہ لینا نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ جائے، بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی کپڑے کے میرا جسم نبی کے جسم سے لگ جائے، یہ ان کی خواہش تھی۔ اس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بہانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر وہ اپنی ایک جو خواہش ان کے اندر تھی، ایک جو محبت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے اپنے اس محبت کے اظہار کو پورا کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض بڑھتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے گئے، مرض بڑھتا ہی گیا دن بدن، جیسے جیسے ایام گزرتے گئے پریشانی بڑھتی گئی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی لاؤ اور مجھے جو ہے پانی نہلاؤ، تاکہ جسم کے اندر جو گرمی ہے وہ گرمی ٹھنڈی ہو جائے۔ پانی نہلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسم کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، لیکن فوراً اللہ کے نبی پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پھر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ 2 سے 3 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کے لیے جماعت کراتے ہیں، امامت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری 1 دن یا 2 دن جو تھے وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دن گزرے۔ بڑی
بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایام گزرے، اور آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی موت آنے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت کا فرشتہ آنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہوتے اٹھتے، بے ہوش ہوتے اٹھتے، اور کہتے ہیں کہ موت کے بڑے سخت سکرات ہیں، موت کے وقت جو سکرات آتی ہے وہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی بھیانک ہے، اس میں بڑی تکلیف انسان کو ہونے والی ہے، بڑی پریشانی انسان کو اس کے اندر ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتی ہیں تو ہم اور آپ نے یہ بات سنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر لیٹے ہوئے تھے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں یوں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، صحابی سے مسواک مانگتے ہیں، چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک سے مسواک کرتے ہیں، اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں۔ پھر اسی موقع پر وہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رو پڑتی ہیں، حضرت فاطمہ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پاتی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو قریب کرتے ہیں، ان کے کان میں پھر دوبارہ ایک بات کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتی ہیں۔ جب پہلی بات جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ پھر جو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو، میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں تم مجھ سے ملنے والی ہو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ بات سنتی ہے تو بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے جائیں گے تو سب سے پہلے میں جا کر اپنے ابو جان سے، میرے ابا سے میں وہاں پر ملاقات کروں گی، اس دنیا سے میں سب سے پہلے چلی جاؤں گی۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ گھڑی آتی ہے، وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہوتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، یہ واقعہ جب پیش آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، صحابہ اکرام کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، صحابہ اکرام اس بات کا یقین نہیں کر پاتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر پاتے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بات بہت سارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اسی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مانتا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ان کو موت آنے والی ہے، تو سن لو انہیں موت آ چکی ہے، ان کا وقت آ چکا ہے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ یہ باتیں بتائی، انک میت و انہم میتون۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ آیتیں سننے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے ایسے لگا کہ اس سے پہلے ہم نے آیتیں سنی ہی نہیں، ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے یہ آیتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے جو ایک قسم کا ماحول، جو ایک قسم کی پریشانی اور بے چینی صحابہ کرام کے اندر پھیل گئی تھی، اس کے اوپر وہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنی حکمت سے، حکمت بھرے انداز سے وہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اس خطبے کے ذریعے سے پورا ماحول آرام سے، پورے ماحول کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ کرام فرداً ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری باب ختم ہوتا ہے۔ حاضرین، یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ
کہ ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرح بشر تھے، ہم اور آپ کی طرح انسان تھے۔ جس طرح ہمیں موت آنی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ ان موقعوں پر اس واقعے کو یاد کر کے ہم اور آپ اپنی موت کو یاد کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ سکتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت میں اتنی پریشانی ہو سکتی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب تھے، بڑے محبوب تھے، تو پھر ہمارے اور آپ کے موت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم اور آپ کو موت کے وقت کیا پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ کیسے سکرات کے عالم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اور آپ کے سکرات کا کیا عالم ہوگا، ہمارے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہمارے اور آپ کے نیکیاں کتنی ہیں، کتنے نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا ہماری پوری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، کیا ہماری پوری زندگی میں صرف قال اللہ اور قال الرسول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیا ہماری زندگی میں صرف اور صرف توحید ہے، کیا ہمارے اور آپ کی زندگی میں صرف اور صرف اتباع سنت ہے، کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں، عقیدے کا بگاڑ ہو یا اخلاقی بگاڑ ہو، معاملات کا بگاڑ ہو، کوئی چیز نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کا ہم اور آپ کو جائزہ لینا ہے اور ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ موقع آیا ہم نے سن لیا جذباتی ہو گئے بس ختم، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی سیرت ہم اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ صرف آخری باب جو ہم نے ابھی معلوم کیا، ابھی ہم نے سنا، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہاں پر جذباتی ہو گئے، کیونکہ چیز ہی ایسی ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی پڑھتے جائیں گے، سیرت کی کتابیں آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک باب، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک چیپٹر ایسا ہی حساس ہے، ایسا ہی ہم اور آپ کو رلا دینے والا ہے، اتنا ہی ایموشنل ہے جتنا ہم اور آپ آج یہ باتیں سنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، ایک ایک کتاب کو آپ پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ آپ پہلی مرتبہ سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایک سیرت کی کتاب میں جو چیزیں آپ کو ملیں گی دوسری سیرت میں آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ہاں تاریخ وغیرہ ہو سکتا ہے کہ فلاں لڑائی اس وقت پیش آئی، فلاں لڑائی اس وقت پیش آئی، اس سال میں یہ تمام چیزیں ملیں گی، لیکن جس انداز سے سیرت نگار اللہ کے نبی کی سیرت کو لکھتے ہیں، ہر ایک سیرت نگار کے لکھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ نئے سرے سے سیرت کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ان کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی کسی اور شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی، ان کے اوپر جتنی زیادہ ریسرچ کی گئی کسی اور کی ذات پر، کسی اور کی شخصیت پر اتنی ریسرچ نہیں کی گئی۔ ان کی زندگی اور ان کی تاریخ کو جس قدر محفوظ کیا گیا دنیا کی کسی شخصیت کی زندگی کو اس قدر محفوظ نہیں کیا گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور پھر ہم اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں، نبی کو اپنا اسوہ بنائیں، جیسا کہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ نبی کی زندگی کے ایک ایک گوشے میں، ایک ایک گوشے میں ہم آپ کے لیے اسوہ ہے، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے اللہ کے نبی کے اخلاق سے متعلق ہو، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اور آپ کے لیے نمونہ ہے، ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم اور آپ نبی کی زندگی کو پڑھیں اور اس سے ہم اور آپ اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی زندگی کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔